السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر ولا تؤسر وتمم بالخير. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آپ سب کا خیر مقدم ہے اس سیرت کے پروگرام میں. انشاءاللہ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی پر روشنی ڈالیں گے. آج ہماری جو سیرت کی بات آگے بڑھاتے ہوئے انشاءاللہ مدنی کے زندگی پہ دیکھیں گے. مدینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داخلے کے وقت ہر جان نثار کی آرزو تھی کہ مہمانی کا شرف اس کے حصے میں آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اونٹنی جس کے مکان کے سامنے ٹھہر جائے وہی اس خدمت کو انجام دے. چنانچہ اس تمام ایکسرسائز کے بعد جو ہے یہ شرف جو ہے حضرت ابو ایوب انصاری کے حصے میں آیا. مدینے میں قیام کے بعد سب سے پہلا اور ضروری کام ایک مسجد کی تعمیر تھا. اس مسجد کا قبلہ بیت المقدس کی طرف رکھا گیا. مسجد کے ایک سرے پر ایک چبوترا تھا جس کا نام صفا کہتے تھے. یہ ان لوگوں کا ٹھہرنے کا مقام تھا جو اسلام لائے تھے لیکن ان کا کوئی گھردار نہ تھا. ایک سوال ہے آپ سے آگے بڑھتے ہوئے اس مسجد کے متعلق، کیا مسجد نبوی محض ادائے نماز ہی کے لیے تھی یا اس سے بھی کچھ زیادہ تھی؟ چلیں انشاءاللہ غور کریں گے اس پہ. مسجد نبوی محض ادائے نماز کے لیے نہ تھی بلکہ ایک یونیورسٹی تھی جس میں مسلمان اسلامی تعلیمات و ہدایت کا درس حاصل کرتے. نیز ایک مرکز تھا جہاں سے اس ریاست کا سارا نظام چلایا جاتا تھا اور مختلف قسم کے مہمیں بھیجی جاتی تھی. ہلال عظیم اس کے حیثیت ایک پارلیمنٹ کی تھی جس میں مجلس شورا اور مجلس انتظامیہ کے اجلاس منعقد ہوا کرتے تھے. مسجد نبوی کی تعمیر ختم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن انصار کو بلایا اور ان سے فرمایا کہ یہ مہاجر تمہارے بھائی ہیں. آپ نے ایک شخص کو انصار میں سے اور ایک شخص کو مہاجرین میں سے بلا کر انہوں نے فرمایا کہ آج تم دونوں ایک دوسرے کے بھائی ہو. مہاجرین اور مدینے کے انصار سے مل کر ایک چھوٹی سی اسلامی ریاست کی بنیاد پڑ رہی تھی. اس مختصر سی اسلامی جماعت کے لیے اور اپنے تحریک کے بچاؤ کے لیے ضروری تھا کہ ان شرطوں پہ وہ عمل کریں. وہ پورے جوش و خروش کے ساتھ اپنے مسلک کی تبلیغ کریں، اس کا حق ہونا دلائل کے ساتھ ثابت کریں، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اپنا ہم خیال بنائیں، مخالفین کی جن عقیدوں پر جمے ہوئے تھے ان کا غلط ہونا دلائل کے ساتھ ثابت کریں. گھر بار چھوڑنے کے بعد، کاروبار کو ختم کرنے کے بعد جو لوگ اس ریاست میں آ کر جمع ہو رہے تھے ان کے لیے نہ صرف جماؤں کا انتظام کیا جائے بلکہ ان کی ایسی اخلاقی اور ایمانی تربیت کی جائے کہ فخر و فاقہ اور بے اطمینانی کی حالت میں پورے صبر کے ساتھ حالت کا مقابلہ کر سکیں. مسلمانوں کو اس بات کے لیے تیار کر دیا جائے کہ ان کو مٹا ڈالنے کے ارادے سے مخالفین ان پر حملہ کریں تو وہ اپنے مسلک کے سچائی پر ایسا یقین اور اپنے خدا پر ایسا بھروسہ ہو کہ وہ کبھی میدان سے منہ نہ موڑیں. ان میں اتنی ہمت پیدا کر دی جائے کہ جو لوگ سمجھانے کے باوجود اس نظام زندگی کا قائم ہونے میں اڑے رہیں جو اسلام قائم کرنا چاہتا تھا تو ان کو قوت کے ساتھ میدان سے ہٹا دیں. مدینے کے چاروں طرف یہود کی بستیاں تھیں. ان کو اسلام کی دعوت دینے کے ساتھ ساتھ اس بات کی بھی ضرورت تھی کہ ان سے سیاسی تعلقات کی نوعیت متعین ہو جائے. مشرکین مکہ کے حملے کے وقت بعض قبیلوں سے اپنے غیر جانب داری کا معاہدہ لے لیا اور بعض قبیلوں سے یہ معاہدہ لے لیا کہ اگر مسلمانوں پر کوئی حملہ کرے گا تو یہ لوگ مسلمانوں کا ساتھ دیں گے. ایک سوال ہے آگے بڑھتے ہوئے، اللہ نے قبلہ کیوں تبدیل کیا؟ جیسے ہم نے پڑھا جیسی مسجد تعمیر کی گئی اس کا قبلہ بیت المقدس تھا لیکن بعد میں اس کو چینج کیا گیا، تو اس کو غور کریں گے انشاءاللہ. اب تک جو ہے اسلام کا قبلہ بیت المقدس تھا لیکن شعبان 2 ہجری میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ قبلہ بیت المقدس کی بجائے خانہ کعبہ کو بنایا جائے اور نماز میں اسی طرف رخ پھیرا جائے. یہ واقعہ تحریک اسلام کی تاریخ میں بڑا اہم تھا. اس کی اہمیت
کا ذکر اللہ نے سورہ البقرہ میں فرمایا، ہم نے جو کعبہ کو تمہارا قبلہ بنا دیا تھا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ معلوم ہو جائے کون پیغمبر کے پیرو ہے اور کون الٹا پیچھے پھر جانے والا ہے۔ اس واقعہ کا اثر یہ پڑا کہ بہت سے منافق اسلامی جماعت سے الگ ہو گئے اور بڑے حد تک جماعت ایسے ناکارہ لوگوں سے پاک ہو گئی۔ مدینے میں اسلام کو ایک ٹھکانہ میسر آ گیا تھا، مسلمان ایک منظم جماعت کی صورت میں اختیار کر چکے تھے۔ قریش کے لیے ایک شدید خطرہ تھا، مکہ والوں کے معاش کا بڑا دار و مدار یمن اور شام کی تجارت پر تھا اور یہ راستہ بحر احمر کے کنارے جاتے تھے، مدینہ عین اس راستے پر تھا۔ اس وقت قریش مسلمانوں اور اسلامی تحریک کو مٹا ڈالنے کے لیے جو منصوبے بنا رہے تھے اس کو ناکام کرنے کے لیے مسلمانوں کے لیے یہ ضروری تھا کہ وہ اس راستے پر اپنا قبضہ کریں اور ان کے لیے شام کی تجارت بند کر دیں۔ اسی دوران تقریباً 8 سریے اور غزوات بھی گزرے ہیں۔ اس کے بعد غزوہ بدر کا لفظی معنی ہوتا ہے پورا چاند یا فل مون، ٹھیک ہے۔ شعبان 2 ہجری میں قریش کا ایک بڑا قافلہ جس کے ساتھ تقریباً 50,000 اشرفی یعنی دینار کمال تھا، شام سے واپس آتے ہوئے قافلے کو اس بات کا ڈر لاحق ہوا کہ کہیں مدینے کے قریب مسلمان اس پر حملہ نہ کر دیں۔ قافلے کا سردار ابو سفیان مکے میں خبر پہنچایا تو قریش کے تمام بڑے بڑے سردار لڑائی کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ تقریباً 1000 جوانوں کی ایک فوج تیار ہو گئی اور مدینے پر چڑھائی کے لیے روانہ ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا کہ اس وقت جو طاقت بھی میسر ہے اسے لے کر میدان میں نکلیں۔ یہ فیصلہ کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کو جمع کیا اور فرمایا کہ ایک طرف تجارتی قافلہ ہے اور دوسری طرف قریش کا لشکر ہے، اللہ کا وعدہ ہے ان دونوں میں سے کوئی تمہیں مل جائے گا، بتاؤ تم کس کے مقابلے پر چلنا چاہتے ہو؟ تو اس پر ایک صحابی مقداد بن عمرو رضی اللہ عنہ فرمایا، یا رسول اللہ، جدھر آپ کا رب حکم دے رہا ہے اس طرف چلیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ ہم بنی اسرائیل کی طرح یہ کہنے والے نہیں کہ جاؤ تم اور تمہارا رب دونوں لڑیں، ہم یہاں بیٹھے ہیں، بلکہ ہم یہ کہیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پروردگار چلیں اور لڑیں اور ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ لڑیں گے۔ اس پر سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ اٹھے اور فرمایا، ہم جنگ میں ثابت قدم رہیں گے، مقابلے میں سچی جانثاری دکھائیں گے۔ مسلمانوں کی جماعت قریش کے مقابلے میں بہت کمزور تھی، ان کی تعداد 300 سے کچھ زیادہ تھی، جس میں 82 مہاجر اور باقی 231 انصار، اور صرف ان کے پاس 2 گھوڑے اور 70 اونٹ تھے۔ 12 رمضان 2 ہجری کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدر پہنچے اور پڑاؤ ڈال دیا۔ یہ زمین ریتیلی تھی اور سپاہیوں کے پاؤں دھستے تھے۔ رات کو سب نے آرام کیا لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام رات دعا میں مصروف رہے۔ اس رات کو 2 باتیں ایسی ہوئی، ایک یہ کہ مسلمانوں کو سکون کے ساتھ نیند آئی اور صبح تازہ دم ہو کر اٹھے، دوسری اس رات کو بارش ہو گئی، بارش ہو جانے سے ریتیلی زمین سخت ہو گئی اور مسلمانوں کے لیے میدان اچھا ہو گیا۔ جہاں قریش کا لشکر تھا اس حصے میں کیچڑ ہو گئی اور ان کے پاؤں دھسنے لگے، اور اللہ نے مسلمانوں کے لیے بارش کو نعمت بنا دیا۔ یہ ایک آیت ہے سورہ انفال کی 11۔ اذ یغشیکم النعاس امنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجس الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام۔ جب اللہ تم پر اپنی طرف سے امن و بے خوفی کے طور پر نیند طاری کر رہا تھا اور تم پر آسمان سے پانی برسا رہا تھا تاکہ تمہیں اس کے ذریعے پاک کر دے اور تم سے شیطان کی گندگی دور کر دے اور تمہارے دل مضبوط کر دے اور تمہارے قدم جما دے۔ اس جنگ میں مہاجرین کا سخت امتحان تھا کہ وہ اپنے بھائی، بیٹے اور رشتہ دار سے مقابلہ کر رہے تھے، اور انصار نے اپنی بستی مدینے کے خلاف سارے عرب کو دشمن بنا لیا تھا۔ ان کے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آخرت پر پختہ ایمان نے پورا گھر کر لیا تھا۔ ایمان کا یہ وہی مقام ہے جس کے حاصل ہو جانے کے بعد اللہ کی مدد آتی ہے۔ قریش کے 3 بہترین شہ سوار نکلے جو سب کے سب ایک ہی خاندان کے تھے، ایک عتبہ اور دوسرا اس کا بھائی شیبہ جو دونوں رابعہ کے بیٹے تھے، اور تیسرا ولید
जो उद्बा का बेटा था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उबैदा रदियल्लाहु अन्हु बिन हारिस, हमजा रदियल्लाहु अन्हु और अली रदियल्लाहु अन्हु को भेजा। जब ये लोग कुरैशियों के करीब हुए, हजरत उबैदा रदियल्लाहु अन्हु जो सबसे ज्यादा उम्र वाले थे, उद्बा बिन रबिया से मुकाबला किया। हमजा रदियल्लाहु अन्हु शेबा से और अली रदियल्लाहु अन्हु वलीद बिन उद्बा से। हमजा रदियल्लाहु अन्हु और अली रदियल्लाहु अन्हु ने अपने अपने मुकाबिल को झट मार लिया, लेकिन उबैदा रदियल्लाहु अन्हु और उनके मध्य मुकाबिल के दरमियान एक एक वार का तबादला हुआ और दोनों में से एक दूसरे को गहरा जख्म लगाया। इतने में अली रदियल्लाहु अन्हु और हमजा रदियल्लाहु अन्हु अपने अपने शिकार से फारिग होकर आ गए। आते ही उद्बा पर टूट पड़े और उसका काम तमाम किया और उबैदा रदियल्लाहु अन्हु को उठा लिया। उनका पांव कट गया था। इधर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़ें दुरुस्त करके वापस आते ही अपने पाक परवरदिगार से नुसरत व मदद की दुआ करने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खूब गिड़गिड़ा कर दुआ की। आपने ये दुआ की हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आए अल्लाह, अगर आज ये गिरोह हलाक हो जाए तो तेरी इबादत ना की जाएगी। ऐ अल्लाह, अगर तू चाहे तो आज के बाद तेरी इबादत कभी ना की जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खूब गिड़गड़ा कर दुआ की। अल्लाह ने फरिश्तों को वही की, अन्नी माकुम फसुब्बितू अल्लज़ीना आमनू सउल्क़ी फ़ी क़ुलूबिल्लज़ीना कफ़रू रुअब। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम अहले ईमान के कदम जमाओ, मैं काफिरों के दिल में रोब डाल दूंगा। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वही भेजी के अन्नी मुमद्दिकुम बिअल्फिन मिनल मलाइकति मुर्दिफीन, मैं 1000 फरिश्तों से तुम्हारी मदद करूंगा जो आगे पीछे आएंगे। ये मार्का मुशरिकीन की शिकस्त फाश और मुसलमानों की फतह मुबीन पर खत्म हुआ और बदर के मैदान में अल्लाह ताला ने 313 मुसलमानों की मदद फरमाई और इनके मुकाबले में 1000 से ज्यादा के लश्कर को ऐसी शिकस्त हुई कि गोया कुरैश की सारी कुव्वत ही टूट गई। इस जंग में कुरैश के तकरीबन 70 आदमी, जिनमें बड़े बड़े सरदार थे, मारे गए और इतने ही कैद हुए। मुसलमानों में से 6 मुहाजिर और 8 अंसार ने शहादत पाई। इस वाक़ये ने सारे अरब को मुसलमानों के खिलाफ चौकन्ना कर दिया था और मुसलमानों से बदला लेने के लिए हजारों दिल बेचैन हो गए थे। एक क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत क्या थी? जब भी कोई मसला दरपेश आता तो क्या वो सिर्फ मस्जिद में बैठकर दुआ करते थे या कुछ और करते थे? थोड़ा इस पे हम गौर करेंगे इंशाल्लाह आगे बढ़ते हुए। इस जंग के बाद तकरीबन 7 और 8 सरिया और गज़वात हुए हैं। इसके बाद हम बढ़ते हैं गज़वे उहद। यानी उहद के लफ्जी मानी होता है माहिदा या प्लेड्ज, जो इंग्लिश में हम कह सकते हैं। अभी बदर के लिए लड़ाई को मुश्किल से साल भर ही गुजरा था कि ये खबरें मदीना पहुंचने लगी कि मक्का के मुशरिकीन एक बहुत जबरदस्त लश्कर लेकर मदीना पर हमले के लिए बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा से मशवरा किया कि लश्कर को मुकाबले मदीने में ठहर कर किया जाए या बाहर निकलकर जंग की जाए। आखिरकार ये फैसला किया कि बाहर निकलकर जंग की जाए। कुरैश ने मदीने के करीब पहुंचकर उहद की पहाड़ी के करीब ऐनैन नामी एक मकाम पर अपना पड़ाव डाला। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके एक दिन बाद जुमा की नमाज पढ़कर 1000 सहाबा के साथ शहर से रवाना हुए। कुछ दूर जाकर अब्दुल्ला इब्न उबै, जो मुनाफिक था, अपने साथ 300 लोगों को तोड़कर अलग हो गया। अब सिर्फ 700 सहाबा बाकी रह गए जो अल्लाह के भरोसे पर आगे बढ़े। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी फौज को इस तरह लगाया कि पहाड़ की बुलंदियों की ओट लेकर अपनी पुश्त और दायां बाजू महफूज कर लिया और बाएं बाजू पर एक शिगाफ था जो दुर्रे के से अगर वहां से हमला अगर पुश्त की तक पहुंच जा सकता था, उसे तीर अंदाजों के जरिए बंद कर दिया गया, जिसमें 50 माहिर तीर अंदाज थे और उनका कमांडर अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु को मुकर्रर किया और तीर अंदाजों को हिदायत दी कि किसी को इस दुर्रे के रास्ते से आने ना देना और तुम यहाँ से किसी हाल में ना हटना। अगर तुम देखो परिंदे हमारी बोटियां नोचे ले जाती हैं, तब भी तुम अपनी जगह ना छोड़ना। जब लड़ाई शुरू हुई तो शुरू में मुसलमानों का पल्ला भारी रहा और कुरैश के फौज के बहुत से लोग मारे गए। हजरत हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु शेर की तरह जंग लड़ रहे थे और बेनजीर मार धाड़ के साथ कल्ब लश्कर की तरफ बढ़े और चढ़े जा रहे थे। उनके सामने से बड़े बड़े बहादुर इस तरह बिखर जाते थे जैसे तेज आंधी में पत्ते उड़ रहे हों। उन्होंने मुशरिकीन के आलम बरदारों की तबाही में
नुमाया रोल अदा करने के अलावा उनके बड़े बड़े जांबाजों और बहादुरों का भी हाल खराब कर रखा था, लेकिन अफसोस कि उसी हालत में उनकी शहादत वाक़ हो गई। मगर उन्हें बहादुरों की तरह रूबरू लड़कर शहीद नहीं किया गया, बल्कि बुज़दिलों की तरह छुप छुपा कर बेखबरी के आलम में मारा गया। हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु के कातिल का नाम वहशी बिन हर्ब था। जंग में मुसलमानों ही का पल्ला भारी रहा। हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु, उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, अली रज़ियल्लाहु अन्हु, अबू दुजाना, जुबैर, मुसाब बिन उमैर, तलहा बिन उबैदुल्लाह, अब्दुल्लाह बिन जहाज, साद बिन मुआज, साद बिन उबैदा, साद बिन रबिया और नजर बिन अनस रज़ियल्लाहु अन्हुम वगैरह ने ऐसी पामर्दी व जांबाजी से लड़ाई लड़ी कि मुशरिकीन के चक्के छूट गए, हौसले टूट गए और उनकी कुव्वत बाजू जवाब दी गई। चुनांचे मुसलमानों ने इस इब्तिदाई फतह को आखिरी तक पहुंचाने के बदले माल गनीमत लूटना शुरू कर दिया। जो लोग दुर्रे पर खड़े कर दिए थे वो समझे कि लड़ाई का खात्मा हो गया है और वो भी माल गनीमत लूटने के लिए लपके। उनके सरदार हजरत अब्दुल्लाह बिन जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु ने उन्हें रोका, सिवा चंद आदमियों के कोई ना रुका। खालिद बिन वलीद जब इस्लाम नहीं लाए थे उस वक्त, तो उन्होंने इस मौके का फायदा उठाया और पहाड़ी के चक्कर काट कर पीछे से मुसलमानों पर हमला कर दिया। अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु और उनके चंद साथी इस काफिरों के हमलों को रोक ना सके और शहीद हो गए। दुश्मन एकाएक पीछे से मुसलमानों पर टूट पड़े। इस सूरत हाल में लड़ाई का पासा पलट दिया। मुसलमान तितर बितर होकर इधर उधर भागने लगे। इंतहा ये कि घबराहट में खुद मुसलमानों के हाथ से मुसलमान शहीद हो गए और ये गलत अफवाह उड़ गई व नऊज़ुबिल्लाह कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए। इस खबर से सहाबा की रही सही हिम्मत भी टूट गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 10-12 सहाबा अपने घेरे में लिए हुए थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जख्मी भी हो चुके थे। सहाबा आपको लेकर एक पहाड़ी की तरफ आ गए और ऐन वक्त पर मुसलमानों को मालूम हो गया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बसेहत व आफियत मौजूद हैं। चुनांचे वो फिर सिमट कर आपके गिर्द जमा हुए, लेकिन इस मौके पर मालूम नहीं क्या सूरत पेश आई और किस तरह काफिर के मुंह लड़ाई से मुड़ गए और वो अपनी जीत को मुकम्मिल किए बगैर मैदान छोड़कर वापस भाग गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अंदेशा था कि अगर मुशरिकीन रास्ते से पलटकर मदीने पर दोबारा हमला करेंगे, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला किया कि मक्की लश्कर का ताकुब किया जाए। इसलिए दूसरे ही दिन मुसलमानों को लेकर रवाना हुए और हमरा अल असद पहुंचकर खेमा जन हुए। क़याम के दौरान में माबाद बिन अबी माबाद खुज़ै रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे फरमाया कि अबू सुफियान के पास जाए और उसकी हौसला शिकनी करें। जब कुफार कई मंजिल दूर चले गए तो उन्हें होश आया कि उन्होंने गलती की कि मुसलमानों की ताकत को बिल्कुल खत्म करने के मौका हाथ से छोड़ दिया। चुनांचे उन्होंने मशवरा किया कि अब मदीने पर दोबारा हमला करना चाहिए। उतने में ही माबाद पहुंच गया। अबू सुफियान को मालूम ना था कि ये मुसलमान हो गया है। उसने पूछा, माबाद पीछे की क्या खबर है? तो उसने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथियों को लेकर तुम्हारा ताक़ुब में निकल चुके हैं। उनकी जमीयत इतनी बड़ी है कि मैंने वैसी जमीयत कभी नहीं देखी। सारे लोग तुम्हारे खिलाफ भड़के हुए हैं। ये बातें सुनकर मक्की लश्कर के हौसले टूट गए। उन पर घबराहट और रोब तारी हो गया और उन्हें इसमें आफियत नजर आई कि मक्के की जानिब अपनी वापसी जारी रखें। ओहद की इस मार्के में 70 सहाबा शहीद हुए और इनमें ज्यादातर अंसार थे और कुफार की मकतूलिन की तादाद 22 से 37 है। वल्लाहु आलम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को हिदायत फरमाई कि मातम करना और नुहा करके रोना पीटना मुसलमानों की शान नहीं। ग़ज़वे ओहद में किसकी जीत हुई? एक सवाल है आपसे कि एनालिसिस इसे हमें करना चाहिए कि क्या हुआ इसमें। अगर हम गौर करें इस पे, ये देखें तो ये पता चलता है कि ये जंग जो है गैर फैसला कुन थी। यानी शुरू में मुसलमान भारी थे इस पे और फिर आखिर में जो है फिर उससे काफिर ये हुए। लेकिन एज ए रिजल्ट देखेंगे हम लोग और ज्यादा डिटेल में जाएंगे, टाइम नहीं है, इसका मौका नहीं मिल रहा हमें, कभी और इस पे बात करेंगे इंशाल्लाह। तो ये एक गैर फैसला कुन जंग थी। इसके अलावा जो है कबाइल के बदअहदी, यानी ओहद के लड़ाई के बाद हालत बदल गए और अरब के बहुत से कबाइल इस्लाम के खिलाफ उठ खड़े हुए। ऐसे चंद कबीलों के वाकयात हस्बे झैल हैं। इलाका क़तन के एक
قبیلہ جوفید نے مدینے پر حملہ کا ارادہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کو ان کے مقابلے کے لیے روانہ کیا اور حملہ کرنے والے بھاگ کھڑے ہوئے۔ اسی مہینے میں قبیلہ لحین نے مدینے پر چڑھائی کا ارادہ کیا۔ حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ اس کے مقابلے کے لیے بھیجے گئے۔ ان کا سردار سفیان قتل ہوا اور حملہ کرنے والے واپس ہو گئے۔ قبیلہ قلب کا سردار ابو برا رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کیا کہ میرے قوم کے لوگ اسلام کی دعوت سننا چاہتے ہیں، آپ چند لوگوں کو میرے ساتھ بھیج دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 صحابہ ان کے ساتھ کر دیے۔ ان لوگوں کے قبیلے کے رئیس امیر بن طفیل نے گھیر کر قتل کر دیا۔ ان میں سے بہت سے اصحاب صفا میں سے تھے۔ اسی طرح 2 اور قبیلوں نے بھی اس قسم کی حرکت کی۔ آپ نے ان کے کہنے سے 10 صحابہ کو ان کے ساتھ بھیج دیا، لیکن ان ظالموں نے بد عہدی کی۔ غزوہ احزاب یا غزوہ خندق۔ خندق یعنی کھائی یا ٹرنچ انگلش میں جس کو کہتے ہیں۔ بنو نذیر کے یہودیوں نے کئی معاملات میں بد عہدی کی اور کئی مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی بھی سازش کی۔ جب ان کے حرکتیں حد سے بڑھ گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ آخر کار مجبور ہو کر بنو نذیر خیبر چلے گئے۔ بنو نذیر خیبر پہنچے تو انہوں نے اسلام کے خلاف بڑی سازش شروع کی۔ آس پاس کے قبیلوں کو اور قریش کو اس بات کے لیے تیار کر لیا کہ سب مل کر مدینے پر حملہ کریں، اور ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا جس کی تعداد 10,000 تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا کہ ہمارے لشکر کو کسی محفوظ مقام میں رہے اور اس کے گرد خندق کھود لی جائے۔ ایک طرف اس گرم جوشی کے ساتھ کام کر رہے تھے تو دوسری طرف اتنی شدت کی بھوک برداشت کر رہے تھے۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوک کا شکوہ کیا اور اپنے شکم کھول کر ایک ایک پتھر دکھلائے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا شکم کھول کر 2 پتھر دکھلائے۔ خندق کی کھدائی کے دوران نبوت کے کئی نشانیاں بھی جلوہ فغاں ہوئیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر سخت بھوک کی آثار دیکھے تو بکری کا ایک بچہ ذبح کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رازداری کے ساتھ گزارش کی کہ اپنے چند رفقا کے ہمراہ تشریف لائیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام اہل خندق کو، جن کی تعداد 1000 تھی، ہمراہ لے کر چل پڑے، اور سب لوگوں نے اسی ذرے جتنے کھانے سے شکم سیر ہو کر کھایا۔ پھر بھی گوشت کی ہانڈی اپنی حالت پر برقرار رہی اور بھری کی بھری جوش مارتی رہی، اور گوندا ہوا آٹا اپنی حالت پر برقرار رہا، اس سے روٹی پکائی جاتی رہی۔ ایک اور واقعہ، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کی بہن خندق کے پاس سے 2 مٹھی کھجور لے کر آئیں کہ ان کے بھائی اور ماموں کھا لیں گے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزری تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس کھجوروں کو لے لی اور ایک کپڑے کے اوپر بکھیر دیے۔ پھر اہل خندق کو دعوت دی۔ اہل خندق انہیں کھاتے گئے اور وہ بڑھتی گئی، یہاں تک کہ سارے اہل خندق کھا کھا کر چلے گئے اور کھجوریں تھی کہ کپڑے کے کناروں سے باہر گر رہی تھی۔ حضرت بارہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ جنگ خندق کے موقع پر کھدائی کے دوران ایک سخت چٹان آ پڑی جس سے اڑال اچٹ جاتی، کچھ ٹوٹتا ہی نہ تھا۔ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا شکوہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اڑال لی اور بسم اللہ کہہ کر ضرب لگائی تو اس کا ایک ٹکڑا ٹوٹ گیا اور فرمایا اللہ اکبر، مجھے ملک شام کی کنجیاں دی گئی ہیں، واللہ میں اس وقت وہاں کے سرخ محلوں کو دیکھ رہا ہوں۔ پھر دوسری ضرب لگائی تو ایک دوسرا ٹکڑا ٹوٹ گیا اور فرمایا اللہ اکبر، مجھے فارس دیا گیا ہے، واللہ میں اس وقت مدین کے سفید محل دیکھ رہا ہوں۔ پھر تیسری ضرب لگائی اور فرمایا بسم اللہ، تو باقی مندہ چٹان بھی ٹوٹ گئی۔ پھر فرمایا اللہ اکبر، مجھے یمن کی کنجیاں دی گئی ہیں، واللہ میں اس وقت اپنی اس جگہ سے سنا کے پھاٹک دیکھ رہا ہوں۔ کفار کے لشکر نے 3 حصوں میں تقسیم ہو کر مدینے پر 3 طرف سے حملہ کیا۔ دشمن تقریباً 1 مہینے تک گھیرا ڈالے پڑے رہے۔ یہ محاصرہ اتنا سخت تھا کہ مسلمانوں کو 3 وقت تک کھانا میسر نہ آتا تھا اور نماز بھی وقت پر نہ ہوتی تھی، کئی بار نماز کو جمع کر کر پڑھنا پڑا تھا۔
कुफार बाहर से पत्थर और तीर बरसाते थे और इधर से भी जवाब दिया जाता था। महासिरा जितना लंबा होता जाता था, हमला करने वालों की हिम्मतें कम होती जाती थी। 10,000 आदमियों के खाने पीने का इंतजाम करना कोई आसान काम ना था। इसी दौरान एक बार ऐसी सख्त तूफानी हवा चली कि काफिरों के खेमे उखड़ गए, सारे फौज तितर बितर हो गई। ये तूफान वाकई अल्लाह ताला ने मुसलमानों के लिए रहमत और काफिरों के लिए अजाब बनाकर भेजा था। चुनांचे काफिर इन हालात का मुकाबला ना कर सके, उनकी कुव्वत टूट गई और वो वापस लौट गए। जब अहजाब के बादल छट गए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले बनु कुरैजा की तरफ तवज्जो फरमाई। ये फैसला किया गया कि इनको इनकी बदअहदी की सजा दी जाए। चुनांचे इनके कबीलों का मुहासिरा कर लिया गया। मुहासिरा 1 महीने तक जारी रहा और आखिरकार मजबूर होकर बनु कुरैजा को हथियार डालने पड़े। इस मौके पर खुद तौरेत के मुताबिक इनके मुतालिक ये फैसला किया गया कि इनके कबीले के मर्दों को कत्ल किया जाए, बाकी गिरफ्तार कर लिए जाएं और उनका माल और असबाब जब्त कर लिया जाए। इस मौके पर तकरीबन 600 से 700 अफराद कत्ल किए गए। सुलह हुदैबिया। काबा इस्लाम का असल मरकज था। मुसलमानों को मक्के से निकले 6 साल हो चुके थे। मुसलमानों की शदीद ख्वाहिश थी कि वो खाना काबा की जियारत उमरा करें। जिलक़ादा 6 हिजरी को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबा की जियारत के लिए 1400 मुसलमान के साथ तैयार हो गए और हुदैबिया के मकाम पर पहुंचकर क़ियाम किया। यहाँ कबीले खुज़ा के सरदार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और बताया कि कुरैश ने लड़ाई की तैयारी कर ली है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि कुरैश से जाकर कह दो कि हम तो सिर्फ उम्रे के लिए आए हैं, लड़ाई करना मकसूद नहीं है। लेकिन मामला तय ना हो सका। कुरैश ने एक दस्ता मुसलमानों पर हमला करने के लिए भेज दिया। ये लोग गिरफ्तार कर लिए गए, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मेहरबानी से इनको माफ कर दिया। अब सुलह की बातचीत के लिए हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु को मक्का भेजा गया, लेकिन कुरैश किसी तरह राजी ना हुए और उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु को भी रोक लिया। यहाँ मुसलमानों में यह खबर उड़ गई कि हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु शहीद कर दिए गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस खबर को सुनकर फरमाया कि अब तो उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के खून का बदला लेना जरूरी है। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम से इस बात पर बैयत की कि हम मर जाएंगे लेकिन लड़ाई से मुंह ना मोड़ेंगे। इस बैयत का नाम बैतुर रिज़वान है। इसका जिक्र कुरान पाक में फरमाया गया है। इस बैयत करने वाले सहाबा के हक में अल्लाह ताला ने अपनी खुशनुदी का इजहार फरमाया है। मुसलमानों की जोशो खरोश की इत्तला कुरैश को भी हुई और इधर ये भी मालूम हो गया कि उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के कत्ल की इत्तला गलत थी। कुरैश ने सुहेल बिन अम्र को अपना सफीर बनाकर भेजा ताकि वो सुलह के बारे में बातचीत करें। कुछ शर्तों पर सुलह हो गई, जिसमें एक शर्त यह भी थी कि काफिर और मुसलमान में से कोई मदीना चला जाए तो उसे वापस कर दिया जाए, लेकिन अगर कोई मुसलमान मक्के में जाए तो वो वापस नहीं किया जाएगा। ये माहिदा 10 साल तक कायम रहेगा। अभी सुलहनामा लिखा ही जा रहा था कि सुहेल के बेटे अबू जंदल रज़ियल्लाहु अन्हु मक्का से किसी तरह भागकर यहाँ पहुंच गए और बेड़ियां पहनी हुए मुसलमानों के सामने आकर गिर पड़े और दरखास्त की कि मुझे अपने साथ ले चलें। लेकिन सुलह नामा की शर्त के मुताबिक अबू जंदल को रज़ियल्लाहु अन्हु को वापस होना पड़ा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू जंदल रज़ियल्लाहु अन्हु से फरमाया, सब्र और ज़ब्त से काम लो, अल्लाह कोई राह निकालेगा। अब सुलह हो चुकी है, हम इन लोगों से बदअहदी नहीं कर सकते। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने यहाँ तक कह दिया कि जब आप अल्लाह के सच्चे नबी हैं तो हम ये जिल्लत क्यों गवारा करें। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अल्लाह का पैगंबर हूँ और उसके हुक्म की नाफरमानी नहीं कर सकता, अल्लाह मेरी मदद करेगा। सुलह नामा मुकम्मिल होने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि यही कुर्बानी करें और वापसी में सूरह फतह नाजिल हुई, जिसमें इस सुलह के वाक़ये को फतेह मुबीन यानी खुली फतह कहा गया। एक सवाल है, इस सुलह को फतेह मुबीन यानी खुली फतह क्यों कहा गया? गौर करेंगे इंशाल्लाह इस पे। यह वाक़या इस्लामी तहरीक के तारीख में एक बड़ी सतह का पेश कीमत थी। उसके तफसील यह है कि मुसलमानों और काफिरों को एक दूसरे को मिलने जुलने का मौका मिला। मुसलमानों और काफिरों के दरमियान जंग की कैफियत खत्म हुई
آپس میں خاندانی اور تجارتی تعلقات ہونے لگے۔ غیر مسلم بے دھڑک مدینہ آتے اور مہینوں وہاں رہ کر مسلمانوں سے ملتے جھلتے۔ ان کے دلوں میں مسلمانوں کے خلاف جو نفرت اور غصہ بھرا ہوا تھا وہ ان کے اخلاق، معاملات اور عادت میں بلند پاتے، اور اسلام کے بارے میں جو کچھ ان کے اندر شکوک اور اعتراضات تھے وہ دور ہونے لگے۔ غیر مسلموں کے دل خود بخود اسلام کی طرف کھینچنے لگے۔ 1.5-2 برس میں بہت سے لوگ بلکہ قریش کے بعض بڑے نامور سردار تک اسلام لائے، جن میں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اور عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ ہیں۔ اب اسلام کا دائرہ اثر وسیع ہو گیا اور اس کی طاقت زبردست ہو گئی۔ قریش کو صاف نظر آنے لگا کہ اب انہیں اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ وہ معاہدے کو جلد سے جلد توڑ ڈالیں۔ بادشاہ اور سربراہوں کے نام خطوط۔ 6 ہجری کے آخر میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ سے واپس تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف بادشاہوں کے نام خطوط لکھ کر انہیں اسلام کی دعوت دی، جن کے کچھ حسب ذیل ہیں: نجاشی شاہ حبشہ، مقاقب شاہ مصر، شاہ فارس خسرو پرویز، قیصر شاہ روم، منذر بن ساوا بن حکیم بحرین، حوزہ بن علی صاحب یمامہ، حارث بن ابی شمر غسانی حاکم دمشق، اور شاہ عمان۔ غزوہ خیبر۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے نتیجے میں جنگ احزاب کے 3 بازوؤں میں سے سب سے مضبوط بازو قریش کی طرف سے پوری طرح مطمئن اور مامون ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ باقیہ 2 بازوؤں یعنی یہود اور قبیلے نجد سے بھی حساب کتاب چکا لیں تاکہ ہر جانب سے مکمل امن و سلامتی حاصل ہو جائے۔ اور اہل خیبر ہی تھے جو جنگ خندق میں مشرکین کے تمام گروہوں کو مسلمانوں پر چڑھا لایا تھے۔ اس غزوے میں صرف وہی لوگ جا سکے جنہوں نے حدیبیہ میں بیعت رضوان کی تھی، اور ان کی تعداد صرف 1400 تھی۔ اس غزوے میں کئی قلعے فتح کیے گئے اور خیبر کے مختلف معرکوں میں کل مسلمان جو شہید ہوئے ان کی تعداد 16 ہے، اور دوسرے فریق یعنی یہود کے مقتولین کی تعداد 93 ہے۔ مارکہ متا اردن میں بلقا کے قریب ایک آبادی کا نام ہے۔ عرب کے شمال میں روم کی بڑی سلطنت تھی۔ اس سلطنت کے ساتھ کشمکش تو فتح مکہ سے ہونے سے پہلے ہی شروع ہو چکی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وقت اسلام کی دعوت لے کر شمال کی طرف ایک قبائل کو بھیجا تھا جو روم سلطنت کے زیر اثر تھی۔ ان لوگوں نے اسلامی وفات کے 15 آدمیوں کو قتل کر دیے۔ اسی زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خط دے کر حاکم بصرہ کے پاس روانہ کیا تو انہیں قیصر روم کے گورنر شرحبیل بن عمرو غسانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایلچی حارث بن عمر رضی اللہ عنہ کو گرفتار کر ان کا قتل کر دیا۔ انہی اسباب کے بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمادی الاولی 8 ہجری کو 3000 مسلمانوں کی ایک فوج جس کا سپہ سالار زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو بھیجا۔ اسلامی لشکر شمال کی طرف بڑھتا ہوا مان میں پڑاؤ ڈالا اور یہی جاسوسوں نے اطلاع پہنچائی کہ ہرکلے قیصر روم 1 لاکھ رومیوں کی فوج لے کر خیمہ زن ہے، اور اس کے جھنڈے تلے قبائل عرب کئی قبائل مل کر مزید 1 لاکھ افراد بھی جمع ہو گئے ہیں۔ لیکن مسلمان اس اطلاع کے باوجود آگے بڑھتے رہے اور آخرکار متاح کے مقام پر 3000 سرفروش اتنی بڑی فوج سے ٹکرا گئے۔ اللہ کا فضل ایسا ہوا کہ رومیوں کی اتنی بڑی فوج بھی ان مسلمانوں کا کچھ نہ بگاڑ سکی۔ یہ واقعہ ایسا تھا کہ آس پاس کے تمام قبیلوں پر مسلمانوں کی ایک قسم کی دھاک بٹھا دی، اور ان قبیلوں میں ان ہزاروں آدمی جو ہے مسلمان ہو گئے۔ اس جنگ میں 12 مسلمان شہید ہوئے، جن میں 3 سپہ سالار جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیے تھے وہ بھی شہید ہو گئے، جن کے نام ہیں زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ اور رومیوں کی مقتولین کی تعداد کا علم نہ ہو سکا، البتہ جنگ کی تفصیلات سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بڑی تعداد میں مارے گئے۔ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ جب تنہا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں 9 تلواریں ٹوٹ گئی تو مقتولین اور زخمیوں کی تعداد کتنی رہی ہوگی۔
غزوہ فتح مکہ۔ حدیبیہ کے صلح نامے کے شرط کے بنا پر قبیلہ بنو خزاع نے مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ کر لیا تھا اور بنو بکر قریش کا ساتھی بن گیا تھا۔ تقریباً 1.5 سال تک اس معاہدے پر پوری طرح عمل ہوتا رہا۔ اس کے بعد ایک نیا واقعہ پیش آیا کہ بنو خزاع اور بنو بکر کے درمیان لڑائی چھڑ گئی۔ قریش نے بنو بکر کی مدد کی، یہ دونوں مل کر قبیلے بنو خزاع کے لوگوں کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ بنو خزاع نے معاہدے کے بنیاد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد طلب کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے پاس ایک قاصد کو بھیجا کہ وہ ان شرطوں پر قبول کر لیں۔ بنو خزاع کے جو لوگ مارے گئے ان کا خون بہا ادا کیا جائے۔ دوسری شرط، قریش بنو بکر کی حمایت نہ کرے، اور تیسری شرط، اس بات کا اعلان کر دیا جائے کہ صلح حدیبیہ کا نامہ ختم کر دیا جائے۔ قریش نے یہ کہا کہ ہمیں صرف تیسری شرط منظور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام قبیلوں کے پاس پیغام بھیجے جن سے معاہدے تھے۔ جب سب تیاریاں مکمل ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 رمضان سن 8 ہجری کو مکہ کی طرف کوچ فرمایا۔ تقریباً 10,000 جانثاروں کا نہایت شاندار لشکر تھا، اور راستے میں عرب کے دوسرے قبیلے بھی آ کر ملتے جاتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں بہت شان سے داخل ہوئے۔ سورہ انا فتحنا بلند آواز سے تلاوت فرما رہے تھے۔ مکہ میں داخل ہوتے ہی مکہ کے لوگوں کے لیے عام امن کا اعلان کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد حرام میں داخل ہوئے تو حکم دیا کہ تمام بت نکال کر پھینک دیے جائیں۔ دیواروں پر بنی تصویروں کو مٹایا گیا۔ اس کے بعد آپ نے تکبیریں کہی، خانہ کعبہ کا طواف فرمایا اور مقام ابراہیم پر جا کر نماز ادا کی۔ بس یہ تھا فتح کا جشن، جسے دیکھ کر مکہ والوں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ فتح مکہ کے تکمیل کے بعد آپ نے ایک نہایت اہم تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا، جس میں اس بات کی گواہی دی کہ ایک اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ اس نے اپنا وعدہ سچا کیا، اس نے اپنے بندے کی مدد کی اور تمام جتھوں کو تنہا توڑ دیا۔ جس مجموعے کے سامنے آپ خطبہ فرما رہے تھے، اس میں قریش کے بڑے بڑے سرکش موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا، جاؤ، آج تم پر کوئی الزام نہیں، تم سب آزاد ہو۔ جن لوگوں نے مسلمانوں کی چھوڑی ہوئی مکانات پر قبضہ کر لیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی واپس نہیں کروایا، بلکہ مہاجروں سے فرمایا کہ وہ اپنے حق سے دستبردار ہو جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس غیر معمولی برتاؤ کا یہ اثر ہوا کہ بڑے بڑے سرکش خدموں میں تھے، اور انہوں نے اعلان کر دیا کہ واقعی ہی آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ تھا مکہ کا نقشہ۔ یہ فتح زمین، جائیداد اور مال پر فتح نہ تھی، بلکہ اس کے ذریعے دلوں کو جیت لیا گیا تھا۔ مکے میں لوگ فوج در فوج اسلام قبول کرنے لگے، اور یہی بڑی فتح تھی۔ غزوہ حنین اور غزوہ طائف۔ حنین مکہ اور طائف کے درمیان ایک وادی کا نام ہے۔ مکہ فتح ہوتے ہی عرب کے گوشے گوشے سے مختلف قبیلوں کے وفود آنے لگے اور اسلام قبول کرنے لگے۔ جن لوگوں کے دلوں میں اسلامی تحریک کے خلاف نفرت اور غصہ موجود تھا، وہ اس کیفیت کو دیکھ کر انتہائی بے چین ہو گئے۔ ان کے اندر تعصب اور مخالفت کی آگ بھڑک اٹھی۔ اس اعتبار سے حوازن اور ثقیف نامی 2 قبیلوں کے سرداروں نے مل کر مشورہ کیا اور یہ طے پایا کہ مسلمانوں کو ڈٹ کر مقابلہ کرنا چاہیے، اور مسلمانوں سے نپٹنے کے لیے تیاریاں شروع کر دی، اور بہت سے دوسرے قبیلوں کو بھی اپنا ساتھی بنا لیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ حال معلوم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ اکرام سے مشورہ فرمایا اور یہ طے پایا کہ اس بڑھتی ہوئی فتنے کو بھی بروقت دبا دینے کی کوشش ضروری ہے۔ چنانچہ 10 شوال 8 ہجری کو تقریباً 12,000 مسلمانوں کے لشکر کے ساتھ نکلے۔ حنین مکہ اور طائف کے درمیان ایک وادی کا نام ہے۔ جب اسلامی لشکر دشمن کے سامنے آیا تو انہیں ارد گرد کے پہاڑیوں سے بے تحاشا تیر برسانے شروع کر دیے۔ مسلمان اس کے لیے بالکل تیار نہ تھے۔ بہت سے بدوی قبائل بھاگ کھڑے ہوئے۔ اس بھگدڑ کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت اطمینان کے ساتھ میدان جنگ میں جمے رہے اور برابر مسلمانوں کو پکارتے رہے کہ وہ دشمن کا مقابلہ کریں۔
اور میدان سے منہ نہ موڑیں۔ آپ کی استقلال اور آپ کے گرد بہت سے مخلص صحابہ کے ثابت قدمی کو دیکھ کر مسلمان کے قدم پھر سے جمنا شروع ہو گئے، اور پھر ہر ایک نے بہادری کے ساتھ دشمن کا مقابلہ شروع کیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ کے فضل سے تھوڑی ہی دیر میں لڑائی کا پانسا پلٹ گیا اور مسلمانوں کو مکمل فتح حاصل ہوئی۔ کافروں کے تقریباً 70 آدمی قتل ہوئے اور ہزاروں قیدی بن گئے۔ کافروں کی باقی فوجوں نے بھاگ کر طائف میں پناہ لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن کا پیچھا کیا اور طائف کا محاصرہ کر لیا۔ طائف میں ایک مشہور اور مضبوط قلعہ تھا جس میں کافروں نے پناہ لی تھی۔ محاصرہ تقریباً 20 روز تک جاری رہا، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی طرح اس کا اندازہ ہو گیا کہ دشمن کی اصل طاقت ٹوٹ چکی ہے تو آپ نے محاصرہ اٹھا لیا اور ان کے حق میں یہ دعا فرمائی: اے اللہ ثقیف کو ہدایت کر اور توفیق دے کہ وہ میرے پاس حاضر ہو جائیں۔ غزوہ تبوک۔ تبوک کا لفظی معنی ہے اینٹ یا برک۔ دوسرے ہی سال قیصر روم نے مسلمانوں کو غزوہ مطاع کے سزا دینے کے لیے شام کے سرحد پر فوجی تیاریاں شروع کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی بے مثال خداداد بصیرت کام لے کر یہی فیصلہ فرمایا کہ قیصر عظیم اس شان کی طاقت سے ٹکر لینے میں ہی منصف ہے۔ اگر اس موقع پر ذرا سی بھی کمزوری دکھاتے تو اسلامی تحریک اور تنظیم کا سنبھالنا بڑا دشوار ہو جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کا اعلان عام کر دیا اور صاف صاف بتا دیا کہ کہاں جانا ہے اور کس لیے جانا ہے۔ اس وقت مسلمانوں کے لیے کسی جنگ کی تیاری کے لیے آمادہ ہو جانا ایک بڑا سخت امتحان تھا۔ ملک میں قحط سالی تھی، سخت گرمی کا موسم تھا، فصلیں پکنے کی خرید تھی اور جنگی سامان بھی مکمل نہ تھا۔ دور دراز کا سفر تھا، چنانچہ جنگ تبوک کا اعلان سن کر گویا کہ منافقوں کی جان ہی نکل گئی۔ ان لوگوں نے طرح طرح کے ہیلے بہانے بنائے اور جنگ پر نہ جانے کے لیے رخصت حاصل کر لی۔ غرض آپ رجب 9 ہجری میں 30,000 فوج کے ساتھ مدینے سے نکلے، جن میں 10,000 سوار تھے۔ اونٹوں کی اتنی کمی تھی کہ ایک اونٹ پر کئی آدمی باری باری سوار ہوتے تھے۔ اس پر گرمی کی شدت اور پانی کی کمی، مگر مومنوں نے اس موقع پر اپنے ایمان کے خلوص، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اللہ کی راہ میں سرفروشی کے جس شوق کا ثبوت دیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اسے قبول فرمایا اور ایسا انتظام فرما دیا کہ بغیر کسی لڑائی کے ہی وہ مقصد حاصل ہو گیا جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے سے کوچ فرمایا تھا۔ تبوک پہنچ کر معلوم ہوا کہ قیصر نے سرحد سے اپنی فوجیں ہٹا لی۔ قیصر کو جب یہ معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 30,000 کی جمعیت کے ساتھ تشریف لا رہے ہیں تو اس نے یہی فیصلہ کیا کہ وہ اپنی فوجیں ہٹا لیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ مقابلے میں ہار جائے اور اس کی ساکھ ختم ہو جائے۔ قیصر کے اس طرح معاہدے سے ہٹ جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں 20 روز تک ٹھہرے اور اس علاقے پر اپنی اثرات کو مضبوط کرنا مناسب سمجھا۔ اسی درمیان بہت سے چھوٹی چھوٹی ریاستیں جو اب تک رومیوں کے زیر اثر تھی ان کو اسلامی حکومت کی مطیع بنا لیا۔ اس طرح اب تک جو عرب کے قبائل قیصر روم کا ساتھ دیتے تھے اب وہ اسلامی حکومت کے مددگار اور معاون بن گئے۔ مسجد زرار۔ مدینے میں منافقوں نے ایک مسجد زرار بھی بنا لی جہاں یہ نماز کے بہانے عام مسلمانوں سے الگ جمع ہوتے تھے اور خفیہ مشورے کرتے تھے۔ ان لوگوں نے اس موقع پر اسلامی تحریک کو انتہائی نقصان پہنچانے کے لیے قسم کے سازشیں کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ایک بار نماز پڑھا دیں تاکہ اس مسجد کا افتتاح خیر و برکت کے ساتھ ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت میں تبوک کی مہم پر جانے کی تیاری میں مشغول ہوں، واپسی پر دیکھا جائے گا۔ واپسی کے وقت راستے میں وہ آیت نازل ہوئی جن میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر آپ کو اس مسجد میں نماز پڑھنے سے ممانعت فرما دی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو حکم دیا کہ وہ مدینہ جا کر اس مسجد کو آپ کے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی ڈھا دیں۔
اس طرح اس مسجد کا ڈھانا دراصل منافقوں کے خلاف مسلمانوں کی آئندہ طرز عمل کا ایک کھلا ہوا اعلان تھا، کیونکہ تبوک کے مدینے واپسی کے دوران راستے میں ہی سورہ توبہ نازل ہوئی۔ اس میں اللہ نے بہت سے ایسے ہدایت دی جن پر آپ کو مدینہ واپس آنے کے بعد عمل کرنا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صاف صاف کہہ دیا گیا کہ منافقوں کے ساتھ سختی کا معاملہ کیا جائے۔ تبوک کی مہم کے کامیابی کے بعد تمام عرب کی حکومت اہل ایمان کے ہاتھ میں تھی، اس لیے اب وہ وقت آ گیا تھا کہ اسلامی حکومت کی داخلی پالیسی کا واضح اعلان کر دیا جائے۔ چنانچہ وہ حزب ذیل وہ حکومت میں پیش کر دی گئی۔ عرب سے شرک کو ختم اور مٹا دیا جائے اور پرانا مشرکانہ نظام بالکل ختم کر دیا جائے۔ عرب کو ہمیشہ کے لیے خالص اسلامی مرکز بنا دیا جائے۔ اس غرض کے لیے مشرکین کے ساتھ جتنے معاہدے ہیں ان کو ختم کرنے کا اعلان کر دیا جائے۔ چنانچہ 9 ہجری میں حج کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ذریعے حاجیوں کے عام مجموعے میں اعلان کر دیا کہ جنت میں ایسا کوئی شخص داخل نہ ہوگا جو دین اسلام قبول کرنے سے انکار کر دے۔ اس سال کے بعد کوئی مشرک خانہ کعبہ کا حج کے لیے نہ آئے۔ جن لوگوں نے معاہدے کے باوجود اسلامی تحریک کے خلاف سازشیں کی ان کے لیے صرف 4 مہینے کی مہلت دی گئی، یا تو وہ مسلمان ہو جائیں یا ملک چھوڑ کر چلے جائیں۔ حجۃ الوداع، ہجرت کے 10ویں سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا ارادہ فرمایا۔ ذی قعدہ 10 ہجری میں اعلان کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں۔ یہ خبر تمام عرب میں پھیل گئی اور اس مبارک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج ادا کرنے کی سعادت حاصل کرنے کے شوق میں تمام عرب امڑ آیا۔ 9 ذی الحجہ کو صبح کی نماز پڑھ کر آپ مینا سے روانہ ہوئے اور عرفات تشریف لائے۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تاریخی خطبہ حج پڑھا جس میں اسلام اپنے پورے جاہ و جلال کے ساتھ نمودار ہوا۔ اس خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے امور کے بارے میں ہدایت دی، ان میں سے کچھ حسب ذیل ہیں۔ سن رکھو، عربی کو آجمی پر اور آجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں، تم سب آدم کی اولاد ہو، مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ جاہلیت کے تمام خون باطل کر دیے گئے، اب کسی کو کسی پر پرانے خون کا بدلہ لینے کا حق نہیں۔ جاہلیت کے تمام سود بھی باطل کر دیے گئے۔ عورتیں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، تمہارا عورتوں پر اور عورتوں کا تم پر حق ہے۔ میں تم میں ایک چیز چھوڑے جاتا ہوں، اگر تم نے اس کو مضبوط پکڑ لیا تو گمراہ نہ ہوگے، وہ ہے اللہ کی کتاب۔ اس موقع پر قرآن پاک کی یہ آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تمام کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بحیثیت دین کو پسند کیا۔ اسی موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام مسلمانوں سے یہ بھی فرمایا جو لوگ اس وقت موجود ہیں وہ یہ سب باتیں ان تک پہنچا دیں جو موجود نہیں ہیں۔ وفات، سفر 11 ہجری کے 18 یا 19 تاریخ کو مزاج مبارک کچھ ناساز ہوئی۔ یہ بدھ کا دن تھا، پیر کے دن مرض میں شدت ہو گئی۔ سب سے آخری نماز جو آپ نے پڑھائی وہ مغرب کی نماز تھی۔ عشاء کی وقت کمزوری بڑھ گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد تشریف نہ لا سکے۔ مرض کی حالت میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے یہ الفاظ سنے، یہود اور نصارہ پر خدا کی لعنت ہو، انہوں نے اپنے پیغمبروں کی خبروں کو عبادت گاہ بنا لیا۔ تو شنبہ کا دن تھا، اس دن بظاہر طبیعت کو سکون تھا، لیکن جیسے جیسے دن چڑھتا گیا آپ پر بار بار غشی طاری ہوتی گئی۔ اس حالت میں اکثر زبان مبارک سے یہ الفاظ ادا ہوتے رہے، مع الذین انعم اللہ علیہم، ان لوگوں کے ساتھ جن پر اللہ نے انعام کیا، اور کبھی فرماتے اللہم فی الرفیق الاعلی، اللہ بڑے رفیق ہیں، اور کبھی فرماتے ہیں بالرفیق الاعلی، اب اور کوئی نہیں بلکہ وہ بڑا رفیق درکار ہے۔ یہی کہتے کہتے حالت غیر ہونے لگی اور روح پاک عالم قدوس میں پہنچ گئے۔
साल वफात सन 11 हिजरी है। रबीउल अव्वल के महीने के 12 तारीख दोशंबा का दिन था, लेकिन इसमें इख्तलाफ है। मौलाना सैयद सुलेमान नदवी की तहकीक के मुताबिक ये रबीउल अव्वल की पहली तारीख थी। इतनी सारी कुर्बानियां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा ने दी ताकि ये दिन हम तक पहुंचे। हमें चाहिए कि हम सीरत पर और रिसर्च करें। इस्लाम महज अकायद का मजमुआ जिसे मजहब कहते हैं नहीं है, बल्कि वो एक मुकम्मल निज़ाम ज़िंदगी है। मुस्लिम माशरे की तरबियत के बगैर उसे बातिल के मुकाबले में कामयाबी हासिल नहीं हो सकती। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को इस्लामी किरदार की तरबियत देते हैं और मुस्लिम माशरे की तामीर के लिए अहम कानून और ज़ाबितों की तालीम देते हैं। एक शेर है अल्लामा इकबाल का, सफेद हर से बातिल को मिटाया किसने, सफेद हर से बातिल को मिटाया किसने, नूहे इंसान को गुलामी से छुड़ाया किसने, मेरे काबे को जबीनों से बसाया किसने, मेरे कुरान को सीनों से लगाया किसने। थे तो आबा वो तुम्हारे ही, मगर तुम क्या हो, थे तो आबा वो तुम्हारे ही, मगर तुम क्या हो, हाथ पर हाथ धरे मुंतजरे परवाह हो। अगर हम आज की हालत को सीरत में उसका हल ढूंढें और उसको हम इम्प्लीमेंट करें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में हम देखेंगे कि हर मामले में, जो भी हम बहुत ही मुख्तसर से हमने मदीने के ये हालात देखेंगे, हर मामले में कितनी अच्छी प्लानिंग होती है। पूरा इंफॉर्मेशन, पूरा उनकी जितने जो भी उन्होंने किया है उसके अंदर पूरी इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं, पूरे सीक्रेट, यानी हर चीज को वो मालूम करते, उसको हासिल करते, फिर उसे करने के लिए खुद तैयार होते और अपने सहाबा को तैयार करते और अल्लाह से दुआ करते और उसकी मदद मांगते। हर काम उनका प्रैक्टिकल था, कोई ऐसा नहीं था कि जस्ट बैठे कुछ उन्होंने बोल दिया और हो गया, नहीं। उसकी प्लानिंग, उसकी हर एक यानी जांच, उसकी कंप्लीट तह तक पहुंचना, उसकी प्लानिंग करना, सबको तैयार करना, यानी प्रैक्टिकलिटी थी हर चीज के अंदर। हम देखेंगे माशाल्लाह, अगर हम आज के हमारी हालात को देखेंगे, वसाइल भी हैं और अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है, बस चाहिए कि हम समझें और कोशिश करें कि हम अल्लाह की किताब और उसके रसूल की सुन्नत पे अमल करें, अपने हालात को बदलने का पुख्ता इरादा करें और अहद करें कि हमें फिर से उठना है अल्लाह के दीन को लेकर, और हमें उसकी किताब को थामना है और इस किताब को हमारा साथी बनाकर हमारे मकसदुल ऐन को पहचान कर उसकी तकमील तक पहुंचाना है। इश्क रसूल हम कैसे कर सकते हैं? अपनी ज़बानी लिप सर्विस नहीं, हम इसका देखेंगे तो हमें पूरी तहकीक करना पड़ेगा कि प्रैक्टिकलिटी देखें, हम सीरत में देखें, उनके हदीसों में देखें, हम तमाम कुरान की आयतों पे गौर करें और उस चीज को लेकर जो हमारे में मिसिंग है, क्या मिसिंग है हमारे, यानी हम इस लिप सर्विस को थोड़ा हम फिजिकल लेकर आए। बिलाशुबा हम उनकी सुन्नत को पढ़कर, समझकर, अमल कर यानी उस पर हम लोग चलेंगे तो इंशाल्लाह हमारे लिए अल्लाह आसान करेगा। जो आज हमारा जो हाल है इंशाल्लाह उसको भी अल्लाह बदल देगा। सबसे दुआ है कि हमें जो कहने सुनने से ज्यादा हमें अमल की तौफीक दे और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को और हम गहराई से देखें, उसको समझें, हर एक यानी वाक़िये को हम गौर करें और आज के हम अपने आप को, अपनी हालत को उस पर लाके आए, डालें उस पे और उससे हम हल निकालें इंशाअल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह खैर, वल्लाहु आलम। जो भी मैं कहा उसमें अगर कोई मेरी गलती है तो मेरी खुद की है, अल्लाहु आलम। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।